حضرت یوسف بلا وجہ بے گناہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس دوران بادشاہ مصر ریان ابن ولید نے خواب دیکھا، وقال الملک، کہا بادشاہ نے، انی ارا سبب قرات سمان، بے شک میں دیکھ رہا ہوں 7 گائے ہیں موٹی تاوی، یا کلہن ان کو کھا رہی ہے سبوں نے جا 7 دبلی پتلی، دبلیاں پتلیاں موٹیوں کو کھا رہی، وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 خوشے ہیں ہرے، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اتنے ہی سوکھے۔ یہ خواب عجیب ہے، موٹی موٹی 7 گائےوں کو دبلی پتلی 7 گائے کھا گئی، اور بادشاہ کے ایک ہاتھ میں 7 خوشے ہیں ہرے، دوسرے ہاتھ میں 7 خوشے ہیں سوکھے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں فتویٰ دو مجھ کو میرے خواب کا، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خواب کے تعبیر جاننے والے۔ قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے یہ پراگند خواب ہے۔ اضغاث احلام میں نے تشریح کی تھی، پراگند خواب، بے معنی خواب۔ یہ کہاں کر خیال آیا کہ اگر کچھ ہو گیا بادشاہ پکڑے گا۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ہم نہیں ہیں خوابوں کی تعبیر کے جاننے والے۔ 2 علم ہے جو علماء دین سے سلب ہو گئے، ایک رویا کا علم اور دوسرا اسماء کا علم، نام رکھنا بھی نہیں جانتے۔ محی الدین، بدر الدین، عین الدین، شہاب الدین، یہ سب کے سب بزرگوں کے لقب ہے، نام نہیں ہے۔ نام بدر الدین کا نام محمود ہے، اور شہاب الدین ابن حجر کا نام احمد ہے، اور سینکڑوں غلطیاں ناموں میں کر رہا ہے، نام رکھنا جانتے نہیں۔ قالوا اضغاث احلام، درباریوں نے کہا یہ خواب ہے بے معنی۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم نہیں ہیں خوابوں کی تعبیر جاننے والے۔ وقال الذین جاء منہما، کہا اس شخص نے جو نجات ملی تھی 2 میں سے، وہ جو حضرت یوسف کے ساتھ 2 آدمی جیل میں تھے، ایک ساقی اور ایک نانبائی۔ ساقی رہ گیا تھا، نانبائی کو سزا ہو گئی تھی، اس کو اب یاد آ گیا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وَذَّكَرَ تَذَكَّرَ، باب افتعال میں ایک قاعدہ ہے، اس میں زال دال ہو جاتا ہے، جیسے صبر استبر۔ وَذَّكَرَ تَذَكَّرَ بعد امت، بعد وقت معلوم، ایک وقت کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کو یاد آیا۔ انا انبئکم، میں بتانا چاہتا ہوں تم کو بتاویلہ، اس خواب کے بارے میں۔ فارسلون، مجھ کو جیل بھیجو، ہوم سیکرٹری سے اجازت دلاؤ کہ میں جیل جاؤں۔ جیل میں ایک صاف ستھرا نیک خصلت یوسف ہے، وہ تعبیر دیتا ہے۔ آگے جیل دی، اور 7 سال بعد آگے، اور کوئی ہوتا تو لاٹھی اٹھا لیتا کہ تجھے میں نے کہا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا، تو اب یاد آیا۔ وہ بھی اس وقت جب بادشاہ نے خواب دیکھا۔ انبیاء کے اخلاق بڑے کریمانہ اور رحیمانہ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں نبوت کے کریم اور اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے۔ یوسف ایھا صدیق، اے یوسف میرے سچے دوست۔ دوست تو ایسا ہو، 7 سال تک غائب رہا۔ افتنا فی 7 بقرات سمان، فتویٰ دے ہم کو 7 گائے موٹی تازیاں، یاکلہن سبع عجاف، ان کو کھا رہی ہے 7 دبلی پتلیاں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہرے ہیں، وأخر یابسات، اور اتنے ہی سوکھے۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں لوگوں میں، ہو سکتا ہے وہ جان لے۔ بادشاہ کا خواب ساقی نے اندر پہنچایا، اور حضرت نے خواب سنتے ہی تعبیر شروع کر دی۔ ان جیلیوں کا خواب سن کر فرمایا دوپہر کے کھانے سے پہلے بتاؤں گا، مثلا وقت کے کھانے سے پہلے۔ وہ خواب اتنی اہمیت کا نہیں تھا،
شخصی خواب تھا، لیکن بادشاہ مصر کا خواب پورے رعایا سے متعلق ہے۔ انبیاء اتنے اہم کاموں میں دیر نہیں کرتے، بس جیسے اس نے خواب سنایا آپ نے فرمایا تزرعون 7 سنین دابا۔ تعبیر سنو، ٹھوک کے تعبیر حاضر ہے۔ تزرعون 7 سنین دابا، بیج بو گے زمین میں 7 سال پے در پے، دابا۔ فما حصدتم فذروا فی سنبلی، جو تم کاٹو گے چھوڑو ان کو خوشوں میں، خوشوں سمیت بھر کے رکھو، فصل اتارو نہیں، دانے جب خوشوں کے اندر ہو خراب نہیں ہوتے، الا قلیلا مما تاکل، مگر تھوڑا جو تم نے کھانا ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئے گا اس کے بعد 7 سال سخت تنگی کے، یاکلن ما قدمتم لہن، وہ 7 تنگی کے سال کھا جائیں گے جو تم نے آگے بھیجا تھا ان کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت تھوڑا جو تم جمع کر چکے ہیں۔ اللہ۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال اور، فیہ غاث الناس، اس میں لوگوں پر بڑی بارشیں ہوگی، وفیہ یاسرون، اور اس میں وہ سب کچھ نچوڑیں گے، یعنی 1 سال پھر ایسا آ جائے گا کہ بہت بارشیں ہوگی، ہر پھل سے رس نکلے گا اور ہر طرح کی بارش ہو جائے گی۔ وہ جو 7 موٹی گائے تھی ان کو حضرت نے تعبیر فرمایا زبردست فصلوں سے، اور وہ جو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے وہ تعبیر فرمایا 7 سال قحط سالی کی، اور یہی مطلب تھا 7 ہرے خوش ہے اور 7 سوکھے خوش ہے۔ وقال الملک اوتونی بہ، بادشاہ نے تعبیر سنی، سمجھ گیا بادشاہ عقل مند تھا کہ بہت عالم آدمی ہے، بہت قابل ہے۔ بادشاہ نے کہا، ریان کی ولید نے، ایتونی بہ، لیا شخص میرے سامنے، فلما جاء الرسول، جس وقت آ گیا حضرت کے پاس پیغمبر، یعنی وہ قاصد، الرسول قاصد الملک، پیام برے بادشاہ، کہا بادشاہ نے لے آؤ میرے پاس یہ، فلما جاء الرسول، جس وقت آ گیا بادشاہ کے پاس، جس وقت آ گیا حضرت یوسف کے پاس بادشاہ کا قاصد، اللہ، قال ارجع الى ربک، حضرت نے فرمایا واپس جاؤ بادشاہ کی طرف، فاسألہ، سے پوچھو، ما بال النسوء، کیا قصہ ہوا عورتوں کا، اللہ کی قطعن ایدیہن، جنہوں نے کاٹ دیے تھے اپنے ہاتھ، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرے پروردگار ان کی سازشوں کو جانتے، یعنی میرے بادشاہ کو سب پتہ ہے۔ بادشاہ سے کہا پہلے میرا حال معلوم ہو، مجھے کس جرم نے جیل میں ڈالا، تب آؤں گا ورنہ نہیں۔ لیڈران جیل میں مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک مقدمات ختم نہ ہو ہم باہر نہیں آئیں گے۔ سنت یوسف، سنت یوسف۔